السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وأذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین کرام، معزز سامعین، جیسا کہ سابقہ درس میں بتایا گیا کہ سورہ انفال کا ہم نے سابقہ درس میں اختتام کیا تھا۔ سورہ انفال کی تفسیر تشریح ختم ہوئی تھی، اور سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ ہے، جس کا آغاز آج ہم یہاں سے کر رہے ہیں۔ یہ سورہ توبہ، اور اس کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے، چونکہ براءۃ من اللہ ورسولہ سے یہ سورہ شروع ہو رہا ہے، اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں۔ سورہ توبہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اس کے اندر حضرت کعب رضی اللہ عنہ صحابی اور ان کے جو دو ساتھی تھے، وہ تینوں ساتھیوں کے توبہ کے قبولیت کا واقعہ اس میں ذکر کیا گیا ہے سورہ میں، اس وجہ سے اس سورہ توبہ کہا گیا۔ براءت کیوں بولا جاتا ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی سورہ میں فرما دیا براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اس کا رسول بری ہے، بری الذمہ ہے، بیزار ہے کن لوگوں سے؟ ان مشرکین سے جو اپنے عہد و پیمان میں خلاف ورزی کیا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ اس کے رسول کی بیزارگی کا، برات کا اظہار کیا گیا، اس لیے سورہ برات بھی کہا جاتا ہے۔ اور مختلف 8-10 نامے مفسرین نے اس سورہ کے گنوائے ہیں۔ سورہ مخزیہ ہے، مبشرہ ہے، یہ رسوا کرنے والی صورت ہے کہ منافقین کے ناموں کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر وضاحت فرما دی۔ منافقین کا پول کھل گیا تھا، تو منافقین کو رسوا کرنے والی آئے۔ مبشرہ بھی کہا گیا کہ ایمان والوں کو خوشخبری دینے والی یہ صورت ہے۔ اب ایک بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس سورہ کی ابتدا میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا نہیں جاتا۔ اور اب رہا کہ پڑھنے کے تعلق سے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کی تلاوت کا آغاز اگر آپ، جیسا کہ ابھی میں نے آغاز کیا تھا، تو اگر آغاز کر رہے ہیں تو تعوذ تسمیہ دونوں پڑھیں گے۔ اب اگر آپ کنٹینیو قرآن پڑھتے آ رہے ہیں، سورہ انفال ختم کرے، اب آپ کو سورہ توبہ شروع کرنا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، بغیر بسم اللہ کے آپ براءۃ من اللہ شروع کر دینا چاہیے۔ اسی طرح علماء نے مفسرین اور فقہاء نے بیان فرمایا کہ اگر درمیانے سورے سے اگر تلاوت کرنا ہے آپ کو، پارے کے آدھے سے یا پون پارے سے یا 11واں پارہ آپ شروع کر رہے ہیں، تو پھر وہاں سے بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، وہاں بھی ترک نہیں کریں گے۔ اب رہا کہ یہ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورہ کے شروع میں کیوں نہیں لکھا گیا، کیا وجہ تھی، کیا مصلحت اور حکمت تھی؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا نزول جس طرح ہوا اور اس کو جس طرح کی ترتیب دیا گیا، جمع کیا گیا، اس کے اندر اتنی احتیاط کی گئی ہے کہ چونکہ جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن آیات
کو لے کر اس کا نزول کرتے، نازل فرماتے، تو حضرت پاک علیہ السلام سے یہ آپ فرما دیتے کہ یہ آیتیں اس صورت کی ہے، یہ آیتیں یہ صورت کی ہے، یہ آیتیں یہ صورت کی ہے۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو جو قرآن جمع کرنے والے تھے، تو کاتبین وحی بھی ان کو کہا جاتا ہے، وحی کے لکھنے والے، ان کو حضور علیہ السلام بیان فرماتے کہ دیکھو یہ آیتیں اتری ہیں، یہ فلاں سورہ کی ہے، یہ فلاں سورہ کی ہے، اس کو فلاں سورہ میں رکھو۔ چنانچہ یہی اسی طرح ہوتا، چنانچہ 23 سال کی مدت میں قرآن کا نزول ہوا، مختلف آیتیں صورتیں نازل کی جانے لگی، بسا اوقات ایک ایک سورت بھی ایک ساتھ نازل کیا گیا، اور بسا اوقات چند چند آیتیں بھی نازل کی گئی۔ تو اسی طرح جب سورہ برات کا نزول ہوا تو نہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بسم اللہ پڑھے، نہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کوئی تذکرہ فرمایا، صرف جیسا ہی آپ قرآن کا نزول کے لحاظ سے آپ آسمان دنیا سے جب تشریف لائے تو آپ نے ابتدا فرما دی براءۃ من اللہ و رسولہ کی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی اس کو بغیر تسمیہ کے اس کی ابتدا فرمائی، اور بعد میں جب قرآن کو جمع کرنے کا معاملہ آیا تو چونکہ حضور نے اس سورے سے پہلے بسم اللہ رکھنے کا صحابہ کو حکم نہیں دیا تھا، کیونکہ جبرائیل بھی نہ پڑھے تھے، نہ انہوں نے حکم دیا تھا کہ اس کو سورے سے پہلے رکھو، تو اس وجہ سے حضور نے بھی کیا ہے صحابہ کو جمع کرتے وقت بسم اللہ کا تذکرہ نہیں فرمایا تھا۔ تو جب جمع قرآن کا معاملہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا تو مختلف کاتبان وحی جو تھے اس کو مل کر یہ طے کرے کہ جب حضور نے نہیں کہا تو پھر ہم بھی کیسا لکھیں گے اس کے اندر، نہیں لکھ سکتے اس کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر ایک ایک کلمہ، ایک ایک لفظ بھی لکھا جا رہا ہے، تو وہ اس کا لکھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کا کلام جب تک کہ کلام اللہ کو حبیب اللہ نہیں فرمائے، جب تک کہ وہ کلام اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول جب تک کہ فرمائے کہ یہ لکھو تب ہم لکھیں گے، اور ہم سمجھیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب حضور نہیں فرمائے تھے تو پھر اب ہم بھی ابتدا میں تسمیہ ہم نہیں لکھیں گے، تو تسمیہ کو وہاں پر نہیں لکھا گیا۔ اب رہا کہ وجہ کیا ہے تسمیہ کا نہ لکھنے جانے کی، تو علماء نے مفسرین نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ سورہ انفال کے مضامین اور ان کے مفہوم سے ملتا جلتا ہے، اس وجہ سے مفسرین نے فرمایا کہ گویا کہ یہ سورہ یہ اب بسم اللہ ابتدا میں نہ لکھے جانے کی وجہ سے تھوڑا سا کیا ہوا، تردد اور شک و شبہ ہوا کہ آیا یہ آیت مستقل سورہ ہے یا نہیں ہے، یا کسی سورے کا جز ہے، اسی وجہ سے نہیں لکھا جا رہا ہے۔ اگر مستقل سورہ ہوتا تو بسم اللہ لکھی جاتی۔ تو احتمال دونوں بھی تھے۔ کیا احتمال؟ کہ ایک احتمال یہ بھی تھا کہ یہ کسی صورت کا جز اور حصہ ہو، یا یہ علیحدہ مستقل صورت ہو، یہ دونوں بھی ہو سکتا تھا۔ تو وہاں پر احتیاط کے درجے میں رکھ کر یہ کیا گیا کہ اس کو علیحدہ تو رکھا گیا، لیکن چونکہ اس کے مضامین سورہ انفال سے ملتے جلتے تھے، حالانکہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے نزول میں کافی درمیان میں ڈسٹنس فاصلہ پایا جاتا ہے، فوراً نازل نہیں ہوئی سورہ توبہ، یہ آخری میں نازل ہوئی۔ سورہ توبہ کے ابتدائی، سورہ انفال یہ کیا ہوا، ابتدائی ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی۔ سورہ توبہ آخری میں نازل کی گئی، لیکن مضامین اور مفاہیم ایک دوسرے کے ہونے کی وجہ سے کیا ہے، وہاں پر صحابہ کرام نے اتفاق طور پر کہا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس کو دو قرینتین فرمایا تھا، دو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہے، کون؟ انفال اور توبہ۔ تو اس بنیاد پر دونوں کو ایک ساتھ رکھا گیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ممکن ہے کہ یہ سورہ انفال کا جز اور حصہ ہو یا مستقل علیحدہ صورت ہو، اس وجہ سے کیا اس کو بیچ میں جگہ چھوڑ دی گئی، بسم اللہ نہیں لکھا گیا اس کے اندر۔ جگہ چھوڑ کر اس بات کی دلالت کر رہے ہیں، اس بات کو بتلا رہے ہیں کہ جگہ چھوڑ کر الگ لکھا گیا کہ یہ مستقل علیحدہ صورت بھی ہو سکتی ہے، اور بسم اللہ نہ لکھ کر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ سورہ انفال کا جز بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں احتمالات اس کے اندر تھے۔ اس کے اندر اب اس میں جب سورہ انفال کا جز رہیں گا تو پھر اب الگ سے بسم اللہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس وجہ سے اس کو بسم اللہ نہیں لکھا گیا، کیونکہ اسی کا جز انفال کنٹینیو چل رہا ہے، اسی کا کنٹینیوشن ہے، اس وجہ سے نہیں لکھا گیا۔ اب اگر
الگ اس کو علیحدہ جو اگر مان لیں اگر، تو پھر علی رضی اللہ عنہ نے جیسا کہ فرمایا کہ اس کے اندر کہ کسی نے پوچھا کہ سورہ برات توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھا جاتا، تو آپ نے فرمایا کہ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کی امان کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو امن اور سکون اور اس کو امن و امان عطا فرماتے ہیں، تو امن و امان عطا کرنے کی علامت کیا ہے؟ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو رحمان اور رحیم ہیں، تو رحمان اور رحیم کی صفتیں امن و امان کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اور سورہ توبہ کے اندر مشرکین کے امان کو اور ان کے معاہدے کو توڑنے کا ذکر ہے، تو اور توڑ کر ان سے لڑائی اور جنگ کے مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو تسمیہ چاہتی ہے کہ امن ہو، اور سورہ برات چاہ رہی ہے کہ ان سے لڑائی ہو اور ان سے معاہدہ توڑ دیا جائے۔ یہ دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے کیا ہے، سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی نہیں گئی ہے، کیونکہ لکھی جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سورہ کے اندر کوئی امن و امان والی چیزیں نازل ہو، کسی کے اوپر سختی نہ ہو، قہر نہ ہو، غلبہ نہ ہو۔ حالانکہ اس کے اندر کفار کے اوپر جو معاہدہ کو توڑتے ہیں مسلمانوں سے، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا گیا تھا، اس وجہ سے اس کے اندر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی نہیں گئی۔ اس کے اندر براۃ من اللہ، اور اللہ تعالیٰ بری ہے، بری الذمہ ہے، بیزار ہے، یہ اللہ کی طرف سے برات ہے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اللہ اس کا رسول دونوں بری ہے، دونوں بری الذمہ اور بیزار ہیں۔ الی الذین، ان لوگوں کے سے کہ عاہدتم من المشرکین، اے لوگو، اے صحابہ، جن مشرکین سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا اور انہوں نے اپنے عہد و پیمان اور ایگریمنٹ کو توڑ دیا تھا اور اپنے عہد و پیمان کو مکمل نہیں کیا تھا، وعدہ خلافی کیے تھے، تو ایسے مشرکین سے اللہ بھی بیزار ہے، اس کا رسول بھی بیزار ہے۔ یعنی بیزار کے معنی یہ ہے اب ان سے بری الذمہ ہے، اب اس کے ذمہ دار آئندہ اگر ہم ان کے اوپر چڑھائی کریں گے، حملہ کریں گے، ان سے لڑیں گے، تو یہ اس کے ذمہ دار کیا ہے، ہم نہیں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اپنے اوپر جنگ کا اعلان کر لیا اس کے اندر۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برات سے فرمایا کہ اللہ اس کی، حالانکہ یہاں پر بری الذمہ بیزارگی کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کے ذریعے سے برات کا اظہار کیا جانا ہے، لیکن یہاں برکتاً یہاں نام اللہ کا بھی لکھا گیا ہے کہ جس سے رسول بیزار ہے، اللہ بھی اس سے بیزار رہیں گا لا محالہ۔ جس سے رسول بری الذمہ ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے بری الذمہ رہیں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول بری الذمہ ہو جائے اور اللہ بری الذمہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے یہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو بھی ساتھ میں شامل کیا کہ ان کفار سے رسول تو بیزار ہی ہے، رسول کے ساتھ ہم بھی اس سے بیزار اور بری الذمہ ہیں۔ اب مدینہ منورہ میں آنے کے بعد، ہجرت کے بعد، مسلمانوں کا جب یہاں پر قیام ہوا، یہاں رکے رہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اطراف اکناف کے جتنے کفار وغیرہ تھے ان سے تقریباً لوگوں سے آپ نے ایگریمنٹ معاہدے کیے تھے اس کے اندر۔ دیکھو اب یہاں پر اگر تم چاہتے ہو اپنی سلامتی کو، تو کیا کرنا، ہمارے ساتھ معاہدہ کرو کہ تم ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے اور ہم تم سے مقابلہ نہیں کریں گے، اور کوئی آ کر ہم پر حملہ بھی کر رہا ہے تو تم اس کی مدد نہیں کریں گے، اور تم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم اس کو کہے اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ ایگریمنٹ معاہدے کئی جماعتوں کے ساتھ ہوئے تھے اس کے اندر۔ تو لیکن یہ مشرکین کے کئی فرقے اور جماعتیں صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی، اس کے بعد جنگ تبوک وغیرہ میں، انہوں نے حضور علیہ السلام سے جو ایگریمنٹ معاہدہ کیا تھا وہ ایگریمنٹ کو انہوں نے توڑ دیا تھا۔ اور کیا ہے، یہاں تک کہ جب غزوہ تبوک، جنگ تبوک ہوا، مقام تبوک کو تبوک کہا جاتا ہے، وہ تبوک کے پاس جب گئے مسلمان، تو اب وہاں پر تقریباً مسلمان تبوک کے میدان میں جمع ہیں، تو ادھر یہاں پر جو کفار تھے انہوں نے یہاں جو مسلمان جو باقی رہ گئے تھے تھوڑے بہت، یا عورتیں جو بچے تھے ان کے ساتھ انہوں نے نازیبا سلوک کیا، ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا اس کے اندر۔ حالانکہ ایگریمنٹ ہے، کیا ایگریمنٹ ہے کہ تم ہمارے ساتھ کوئی ہمارے خلاف ورزی نہیں کریں گے،
لیکن جیسا ہی مسلمان جنگ تبوک کے لیے آگے بڑھے تو یہ لوگ موقع دیکھ کر یہ لوگ کیا کریں، اپنے عہد شکنی اور اپنے وعدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ کیا ہے، ان کے ساتھ کچھ تکلیف دینے کا معاملہ اور کچھ ایسا پروپیگنڈا پھیلا دیے کہ اس کے اندر مسلمانوں کی جو لوگ یہاں ان کے جو ضعیف تھے، کمزور تھے، جو تبوک میں نہیں گئے تھے، اور عورتیں، خواتین، بچے، ان میں یہ مشہور کرا دیے کہ تبوک کے میں جب جنگ ہوئی مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ تو مسلمان کی شکست ہو گئی، ان کو فلاں ہو گئی، تمہارے لوگ مار دیے گئے، بلکہ اس قسم کے جھوٹے پروپیگنڈا بھی انہوں نے کیا تھا۔ تو جب یہ انہوں نے عہد شکنی کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتوں کو نازل فرمایا کہ جب یہ عہد شکنی کر کے اپنے عہد سے نکل چکے ہیں تو پھر ہم عہد میں باقی کیسا رہیں گے؟ اللہ اس کا رسول بھی یہ عہد سے بری ہے، بیزار ہے۔ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ جن مشرکین سے تم نے عہد کیا تھا ان لوگوں سے کیا ہے، اللہ اس کا رسول دونوں بری الذمہ ہیں۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، اللہ تعالیٰ نے اب ان کیا ہے خلاف ورزی کرنے والے، معاہدے کو توڑنے والوں کے لیے ایک مہلت دی کہ تم کو 3-4 مہینے کا موقع دیا جا رہا ہے کہ 4 مہینے کی مدت تک تم یا تو اسلام لے آؤ یا نہیں تو پھر اپنے آپ کو جنگ کے لیے ہمارے سامنے پیش کرو۔ دو ہی چیزیں ہیں، تم یہاں پر رہتے ہوئے کیا ہے تم حالت کفر میں نہیں رہ سکتے، یا تو اسلام میں رہنا یا نہیں تو پھر ہمارے لیے کیا ہے جنگ کے لیے ہمارے سے مقابلے کے لیے آ جانا۔ تو اللہ فرما رہا فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم کیا کرو، سفر کرو، چلو، خوب دوڑ دھوپ کر لو زمین میں، 4 مہینے تک تم کو چھوٹ دی جا رہی ہے، تمہارے ساتھ کوئی ہم سختی کا معاملہ یا تمہارے ساتھ تمہارے نقصان کا معاملہ نہیں کریں گے، ہم یہ 4 مہینے کی تم کو مہلت دے رہے ہیں۔ فسیحوا فی الارض، سعی کے معنی آتے ہیں زمین میں سفر کرنا، سیر کرنا، تو زمین میں تم کیا ہے سیر و سیاحت کرو، چلو پھرو، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ لیکن 4 اربعۃ اشہر 4 مہینے کی مدت ہے۔ اب 4 مہینے کون سے تھے؟ بعض نے کہا کہ شوال، ذیقعد، ذوالحجہ، محرم 4 تھے، اور بعض نے کہا کہ نہیں کہ ذیقعد، ذوالحجہ، محرم اور صفر یہ 4 مہینے تھے کہ ان 4 مہینوں کی مدت میں ان کے لیے کیا کیا گیا تھا، ڈھیل دی گئی تھی کہ تمہارے لیے 2 پیشکش ہے، یا تو اسلام قبول کرو یا پھر ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، 2 چیزیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان لو کہ یقیناً تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں بن سکتے۔ تم معاہدہ تو توڑ سکتے ہو، عہد شکنی تو کر سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنا یا اللہ کے ارادے کو تم ختم کرنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ معجز اللہ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً کافرین کو رسوا کرنے والا ہے۔ مخزی الکافرین، اسی مخزن سے مفسرین نے فرمایا سورہ کا نام مخزیہ ہے، رسوا کرنے والی سورہ، تو گویا کہ یہ کافر اور منافقین کو رسوا کرنے والی ہے، اس لیے اس کا نام مخزیہ بھی کہا گیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، کافرین کو رسوا کرنے والا ہے دنیا میں بھی۔ اگر کسی وجہ سے دنیا میں رسوائی ان کی نہ ہو سکی تو کل قیامت کے دن ان کو برسر عام سب کے سامنے رسوا کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا۔ اور پھر وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اب دیکھیے یہاں معاملہ ہو رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے رسول کو، اور رسول اعلان بھی کر رہے ہیں، رسول بری الذمہ ہونے کا اظہار بھی فرما رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بری الذمہ ہونے میں بھی اپنے کو شامل کر رہا ہے، اعلان کرنے میں رسول اعلان کر رہے ہیں، لیکن اعلان اپنے کو بھی شامل کر رہا ہے۔ تو رسول کا اعلان، ہمارا اعلان، رسول کا کیا ہے بیزاری کا اظہار کرنا، ہماری بیزاری کا اظہار کرنا ہے۔ اذان من اللہ ورسولہ، اذان کے معنی اعلان کیا آتے ہیں۔ اب ہم 5 وقت اذان سنتے ہیں نماز کی، تو اذان کے معنی ہے اعلان، نماز کی اور کیا ہے جماعت کی کہ وقت کی، اور جماعت کا اعلان کرنا اور جماعت کے وقت کا اعلان کرنے کا نام کیا ہے، اذان ہے۔ تو اذان من اللہ،
اعلان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے، یہ اعلان ہے، کھلے عام اعلان کیا جا رہا ہے الی الناس، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبری، حج اکبر کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین سے بری ہے اور اللہ کا رسول بھی مشرکین سے بری الذمہ ہے۔ اب یہاں پر یہ ان کی عہد شکنی، وعدہ خلافی کا اظہار اب کس طرح کریں گے اس کے اندر کہ تم نے عہد شکنی کیا ہے، اب آج سے تمہارا ایگریمنٹ ختم۔ تو یہاں پر یہ معاملہ کیا گیا کہ چونکہ اس سال چونکہ شوال ذوالقعدہ کا ذوالحجہ کا مہینہ تھا، تو عہد شکنی لوگ پہلے کر چکے تھے، اس کے اندر مہلت ان کو ملی تھی 4 مہینے کی، تو وہ حج کا پیریڈ تھا، حج کا زمانہ تھا، کیونکہ اشہر حج شوال سے شروع ہو جاتے ہیں، تو حج کا مہینہ تھا۔ تو اب وہ حج کے موقع پر اگرچہ کہ وہ کافر اسلام قبول نہیں کرے، لیکن حج کے موقع پر صبح آتے تھے، کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے کافر ہے کبھی وہ حج کرتا تھا، وسط طرف سے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، فلا کرنا، وہ آتے تھے صبح۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب کیا ہونا چاہیے کہ سب کے سامنے اعلان ہونے کا ہے کہ ہم تمہارے سے بیزار ہے اور تمہارے عہد تم توڑ کر ہم سے بھی کیا ہے تم نے وعدہ خلافی کیا ہے، اب ہم تمہارے اس عہد کی پاسبانی نہیں کریں گے، یہ اعلان کرنا ہے۔ تو حکم دیا گیا کہاں اعلان کرنا، تو بولے کہ جنگ وہ حج کے موقع پر سب کفار جمع ہوں گے، مسلمان بھی وہاں پر جائیں، جا کر وہاں پر یوم الحج الاکبری، حج اکبر کے دن یعنی 9 عرفات کو، عرفے کے 9 تاریخ کو، ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو جب سے لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اس وقت اعلان کیا جائے گا، اس وقت اعلان کریں کہ ہم آپ تمہارے وعدہ خلافی کی وجہ سے اب ہم بیزار ہیں، بری الذمہ ہیں، آئندہ ہم تمہارے اوپر اگر چڑھائی کریں تو اس کے کیا ذمہ دار تم رہیں گے، ہم ذمہ دار نہیں رہیں گے۔ تو اعلان کرنے کا تھا اس کے اندر۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا، جا کے تم سن 9 ہجری کی بات تھی، جا کے آپ ابوبکر تم جا کر وہاں پر کیا ہے عرفے کے دن میں اعلان کرو سب کے سامنے کہ مسلمان اب جن لوگوں نے جن مشرکین کی جماعت والوں نے، فرقے والوں نے عہد شکنی کیا ہے، ان سب سے اللہ اس کا رسول بری ہے، یہ اعلان کرنے کا ہے۔ تو اللہ کے ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں سے تشریف لے کر نکلے، آگے بڑھ رہے تھے، کسی نے صحابہ میں سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ایگریمنٹ ختم کرنے کا معاملہ بھی وہی کرنا چاہیے جو ایگریمنٹ کیا ہے طے کرتا ہے، تو آپ نے یہ ایگریمنٹ کو طے کیا ہے تو آپ کریں یہ ایگریمنٹ کو کیا ہے توڑنے کا معاملے کا اعلان یا نہیں۔ تو یہ ہے کہ طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایگریمنٹ کرنے والے کا رشتہ دار ہونا، کم سے کم رشتہ دار رہا تو وہ لوگ مانیں گے، ورنہ یہ کفار مکہ نہیں مانیں گے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ہم نے بھیجایا، تو وہ کہیں گے کہ ہم ایگریمنٹ کرے تھے حضور سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے، تم توڑنے والے کون ہیں؟ ہاں اگر علی رضی اللہ عنہ کو بھیجاؤ تو علی آپ کے بھتیجے ہیں، تو یہ ایگریمنٹ کا توڑنے کو لوگ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، قبول کریں گے اس کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کفار میں طریقہ یہی ہے، جو ایگریمنٹ کرے وہ توڑنا، یا نہیں تو اس کا کوئی خاص رشتہ دار ہے تو وہ اس کو ایگریمنٹ کو توڑنے والا ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے پیچھے روانہ کیا گیا۔ تو جیسا ہی ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے قریب عرفات کے میدان میں، پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ اے علی بتاؤ کیا تم امیر بن کے آئے ہیں، مامور بن کے آئے ہیں؟ کیونکہ امیر حج تو میرے کو بنا کے اللہ کے رسول نے بھیجایا، امیر حج بنا کر اللہ کے رسول نے مجھے بھیجایا تھا، تو اب تم دوبارہ تمہاں کو بھیجائے ہیں تو تم امیر بن کے آئے ہیں، مامور بن، یعنی میرے اقتداء میں حج کرنے والے بن کر آئے ہیں، یا تم امام بن کر ہم کو حج کرانے والے بن کر آئے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے پوچھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ اے ابوبکر، امیر تو آپ ہی ہے، میں تو مامور رہوں گا، میں آپ کے اختیار میں آپ کے تحت رہ کر میں حج کروں گا، حج کرانے والے آپ ہی رہیں گے، البتہ وہ معاہدے کے توڑنے کا اعلان میں کروں گا، البتہ معاہدے کا اعلان جو کرنے کا ہے وہ اعلان کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے مجھے بھیجایا ہے، امیر حج بھی آپ ہے،
حج کے ذمہ دار بھی آپ ہیں، سپہ سالار بھی آپ ہی ہیں، اس کے اندر آپ ہی کے تحت میں حج بھی کروں گا۔ صرف اعلان کی جب بات آئے گی، جب عرفے کے دن 9 عرفہ کو، اس وقت میں کیا کروں گا، سب کے سامنے حضور کریم علیہ السلام کے یہ عہد اور معاہدے کو توڑنے کا، چونکہ تم نے توڑ دیا ہے، آج سے ہم بھی یہ معاہدے کو توڑتے ہیں، اعلان میں کروں گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے صرف مجھے اعلان کرنے کے لیے بھیجایا ہے، امیر بنا کر نہیں بھیجایا ہے، امیر تو آپ ہی رہیں گے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر کہ لوگ کیا کرتے ہیں، علی اور ابوبکر کے درمیان میں ایسا کچھ اختلافات کو ظاہر کرنے چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کی خلافت سے ناراض تھے، ان کی امارت سے، ان کی امیر بننے سے ناراض تھے، نعوذ باللہ، ایسے باتیں پروپیگنڈا پھیلا دیتے ہیں۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی بھی حضرت ابوبکر کے خلاف نہیں گئے، کبھی بھی ان کی امارت کو، ان کی کیا ہے بڑے ہونے کو کبھی بھی آپ نے کبھی کیا ہے پیچھے نہیں ہٹا ماننے کو، اور کبھی بھی کیا ہے اپنے آپ کو ان سے بڑا یہ کبھی بھی نہیں سمجھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے مرض میں، بیماری میں، مرض وفات میں آپ نے کئی نمازوں کی امامت کے لیے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ امام بنا کر کیا ہے ہم کو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امامت میں پیچھے نماز پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ تو یہ کہا کرتے تھے علی رضی اللہ عنہ کہ دینی معاملات میں رسول اللہ نے جس کو امیر بنایا ہے، امام بنایا ہے، دنیاوی معاملات میں بھی وہی ہمارے امیر و امام رہیں گے۔ یعنی دنیاوی معاملات سے مراد خلافت کا معاملہ، تو یعنی جب خلیفہ بنے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ اعتراض کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ دینی معاملے میں حضور نے آپ کو امام بنا کر مصلی پہ اٹھایا کر دیا، یہ تو خلافت کا معاملہ تو دنیاوی معاملہ ہوا، جو دینی اعتبار سے جو قائد ہوگا وہ دنیا اعتبار سے بھی وہی قائد ہوگا، وہی امام ہوگا۔ تو یہ اس طرح کا آپس میں صحابہ کرام میں اتنی محبتیں، اتنا ایک دوسرے کا پاسداری، ایک دوسرے کا لحاظ ہوا کرتا تھا اس کے اندر، لیکن یہ ہے کہ لوگ کیا ہے صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں آ کر ایسی باتیں کر دیتے ہیں۔ محبت حضرت علی سے کون نہیں کرتا، علی کی محبت کے وقت ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، لیکن محبت میں اتنا غلو کر دینا کہ ابوبکر کے مقام کو نیچے کر دینا، ابوبکر کی خلافت کے بارے میں شک و شبہات پیدا کرنا، یہ غلط ہے۔ اہل سنت جماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اب یہاں اللہ فرما رہا ہے اذان من اللہ و رسول، اعلان ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف۔ حج اکبر یہاں بولا گیا، حج اکبر کیوں کہا گیا اس کو؟ اب لوگوں کی اصطلاح میں حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ جو جمعے کے دن حج آتا ہے اس کو حج اکبر کہتے ہیں، حالانکہ مفسرین اور معتبر فقہاء نے فرمایا کہ ایسا کوئی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں۔ عمرہ بھی ایک چھوٹا حج ہے، تو عمرے کو حج اصغر چھوٹا حج اور حج کرنے کو حج اکبر کہا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو یہاں پر یوم الحج، حج الاکبری سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ حج اکبر سے مراد حج مراد ہے، عمرہ مراد نہیں ہے۔ اب یوم الحج الاکبری، حج اکبر کا دن کہا گیا، تو دن کون سا ہوتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ 9 تاریخ کا دن، کیونکہ عرفہ ہے، وہ وقوف عرفہ ہی حج نام ہے وقوف عرفہ کا، حضور نے فرمایا کہ وہ رکن ادا کر لے گا تو اس کا حج تقریباً مکمل ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے یوم الحج الاکبری، حج اکبر کے دن سے مراد کون سا دن ہے؟ 9 تاریخ عرفہ، یعنی کہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے کہ وہ حج اکبر کا دن ہوتا ہے، اہم دن ہوتا ہے، اسی میں عرفات کے میدان میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور وہی وقوف عرفہ یہ اہم رکن ہے حج کا۔ یوم الحج الاکبری ان اللہ بریء من المشرکین۔ اب بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جمعہ کے دن جس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال حج فرمائے تھے وہ اتفاقاً وہ جمعہ کا دن تھا، تو اس بنیاد پر لوگ کیا معلوم کہ حج اکبر سے بھی تشبیہ دیتے ہیں۔ تو اب علماء نے مفسرین نے فرمایا کہ حضور کا ساتھ اور معیت ہونے کی وجہ سے فضیلت میں اضافہ ہو جائے، یہ اور بات ہے اس کے اندر ہے، حضور ساتھ تھے اس وجہ سے اس کو کیا ہے معلوم، وہ حج کے اندر ایسے حج کے مقابلے میں جس میں حضور ساتھ نہ ہو، جس میں حضور ساتھ ہو تو اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا اس کے حد سے۔ تو یوم الحج الاکبری، تو اس دن اعلان کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ تبارک و تعالی مشرکین سے بری ہے، اور ورسولہ، اور اس کا رسول بھی مشرکین سے بری ہے۔ اب یہاں پر بعض قراءات میں
یہ اگرچہ کہ ہماری قرأت میں ورسولہ آیا ہے، لیکن بعض قرأت میں قرأت شاذہ ہی صحیح اس کے اندر ورسولہ کا لفظ بھی آیا ہے اس کے اندر۔ تو یہ رسولہ سے مراد یہاں پر علماء نے فرمایا مفسرین نے کہ واو یہاں پر قسم کا ہوں گا، تو ورسولہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکین سے، ورسولہ رسول علیہ السلام کی قسم کھا کر فرما رہا ہے، رسول کی قسم اللہ تعالیٰ مشرکین سے بری ہے۔ تو رسول یہاں پر ورسولہ کے معنی یہاں پر واو قسمیہ ہے ورسولہ کے طرح۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اب چنانچہ اس تعلق سے یہ آتا ہے کہ ایک دیہاتی اعرابی تھا، تو اس نے ورسولہ کہا، جب کسی نے قرأت کیا ورسولہ، تو اب وہ یہ سمجھا کہ بریو من المشرکین ورسولہ، من حرف جار ہے، من المشرکین مشرکین سے ورسولہ، اور نعوذ باللہ اس کے معنی یہ بھی نکل سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکین سے ورسولہ بولے تو، اور رسول سے بھی نعوذ باللہ بیزار ہے۔ تو ایک دیہاتی اور عربی جو عربی نہیں جانتا تھا، دیہاتی اور بدوی تھا، اس نے کہا کہ جب رسول سے اللہ تعالیٰ بیزار ہے تو پھر اب ہم بھی ان سے بیزار ہے۔ تو اس کو کہا کہ اس زمانے کے بڑے خلیفہ کے سامنے لگے، تو وہ کہے انہوں نے کیا کیا اس کے اندر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کیا اور کہا کہ عربی گرامر کو لوگوں کے درمیان میں رائج کیا جائے، بتلایا جائے کہ عربی گرامر کیا ہوتا ہے، اور اس کے ادب کے کیا کیا اس کی خصوصیتیں ہوتی ہے، کہ جہاں زیر آ رہا ہے تو وہاں صرف کیا معلوم کیا کس معنی میں آتا ہے، زیر آ رہا ہے تو اس سے پہلے والے حرف جر کے لیے آ رہا ہے یا قسمیہ آ رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ لوگوں کو گرامیٹیکلی تمام اصول و قواعد لوگوں کو سکھائے جائیں تاکہ یہ اس طرح کی بدگمانی سے لوگ بچ جائیں، بلکہ آپ نے فرمایا فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اب ان سے اعلان کر کے کہا گیا کہ اے لوگو، تم اگر توبہ کر لیے اور تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اگر تم توبہ کر کے اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ 4 مہینے کا تم کو موقع دیا جا رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیر لیے 4 مہینے کی مہلت کے ایام میں بھی اگر تم اس مہلت سے فائدہ حاصل نہیں کر کے اسلام کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے، منہ پھیر لیے، فَاعْلَمُوا، بس جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز ہرگز نہیں کر سکتے، اللہ کے ارادے کو تم توڑ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیت کو تم ختم نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اور بشر الذین کفروا، آپ بشارت دیجئے کفار کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ اب بشارت کے معنی آتے ہیں خوشی کی خبر کو دینے کے لیے بشارت کہا جاتا ہے، لیکن یہاں کافروں کے لیے بشارت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ بشارت بول کر ان سے اور ان کو چرکا دینے کے لیے بلا جگایا، تمہارے لیے خوشخبری ہے عذاب کی، اور کسی کو جیسا کہا جاتا ہے او مبارک ہو، آپ کو جیل کے حالت میں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جا رہا ہے، اور چرکا لگتا اس کو نا، تو اسی طرح کا معاملہ ہے یہاں پر ہے۔ یا علماء نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بشارت کس سے نکلا ہے؟ بشرتن سے نکلا ہے۔ بشرتن کس کو کہتے ہیں؟ انسان کا جلد چمڑا جو ہوتا ہے اس کے اوپر، انسان کا جلد اور اس کی اسکن جو ہوتی ہے، وہ اسکن کو کیا ہے؟ بشرا کہا جاتا ہے۔ تو بشیر کے معنی کیا ہے؟ ایسی خبر دی دیجئے کہ ان کے جلد پر اس کا اثر کیا ہے؟ ظاہر ہو جائے اس کے اندر، ایسی خبر دیجئے جیسے کہ کہتے ہیں نا، خوشی کی خبر سن کر آنکھ پہ رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور کوئی غلط خبر سن کر انسان کے آنکھ پہ کانٹے آ جاتے ہیں، اس کے اندر آتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ خبر کے سننے کے بعد جلد پر اثر ہوتا ہے اس کا۔ تو یہاں بولا جا رہا ہے بشیر الذین کفروا، کافرین کو ایسی خبر دیجئے کہ جس خبر کا اظہار ان کے جلد اور اسکن کے اوپر ہو جائے، اس کے اوپر یعنی ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے وہ عذاب کو سننے کے ساتھ اس کے اندر۔ تو بشیر الذین کفروا بعذاب علیم، کس عذاب کی؟ دردناک عذاب کی، ایسے عذاب کی کہ جو ایسا ہولناک اور دردناک ہوگا، کربناک عذاب ہوگا کہ وہ کفار جب اس کو جھیلیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ وہ کیسا خطرناک عذاب ہے۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین، ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکامات بیان فرمائے تو اب اس سے بعض لوگوں کو ایگزمپشن استثناء کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کیے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ چونکہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کیے ہیں تو وہ لوگ ان احکامات میں شامل نہیں ہوں گے۔ الا الذین عاہدتم، ہاں وہ لوگ، البتہ وہ لوگ عاہدتم من المشرکین، جن مشرکین سے تم نے عہد و پیمان کیا ہے، اور ثم لم ینقصوکم، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی کوتاہی نہیں کیا، یعنی تمہارے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی نہیں کیے، ایگریمنٹ کے کوئی اصولوں کو انہوں نے نہیں توڑا۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور تم پر کسی کی مدد بھی نہیں کیے۔ مطلب مثال کے طور پر اگر ہماری کسی سے لڑائی ہو رہی ہے تو وہ سامنے والے فریق کی طرف سے جا کر ہمارے خلاف کیا معلوم کا مقابلہ کرنا، یہ خلاف ورزی ہوں گی اس کے اندر۔ تو اگر کسی جماعت نے تمہارے عہد شکنی بھی نہیں کی اور تمہارے خلاف جب تمہاری کسی جماعت سے لڑائی چل رہی تھی تو اس جماعت کی طرف سے جا کر تمہارے مقابل میں بھی نہیں آئے، بلکہ وہ کیا ہے بالکل نیگیٹو رہے اس کے اندر، نہ ہمارا ساتھ دیے نہ ہمارے خلاف آئے، تو اور اپنے ایگریمنٹ پر قائم رہے اگر، تو فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو اللہ نے فرمایا کہ تم ان کے عہد و پیمانے کو پورا کرو ان کی مدت کے گزرنے تک، جن مدت تک کا ایگریمنٹ کیا گیا اس کے اندر۔ تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض قبیلے بنی زمرہ، بنی کنانہ وغیرہ ایسے قبیلے تھے جنہوں نے خلاف ورزی نہیں کیا تھا، تو اللہ کا حکم آ گیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے عہد شکنی نہیں کیا ہے، اپنے عہد و پیمان پر باقی رہے ہیں، تو اب ہمارا تمہارا ایگریمنٹ کی مدت کتنی ہے بھی 9 مہینے کی مدت ابھی تھی اس کے اندر، تو ان لوگوں کو 4 مہینے کی چھوٹ دے کر بعد میں ان کے لیے کیا بول دیا گیا تھا، اب بات کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں، لیکن ان کی مدت ابھی 9 مہینے باقی تھی ان کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے 9 مہینے کے گزرنے تک تم ان کے ساتھ نہ ان سے جنگ لڑ سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ تم ان کو کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ تم کوئی نازیبہ حرکت کر سکتے ہیں، کیونکہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے اور سامنے والا ایگریمنٹ میں خلاف ورزی بھی نہیں کیا ہے، اس وجہ سے ان کو حکم دیا گیا کہ اب 9 مہینے تک خاموش ٹھہریں۔ تو علماء فرماتے ہیں اس سے کہ اب جب حج کے موقع پر عام ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بعض خاص جماعتوں کے تعلق سے ایگزمپشن استثناء کیا گیا، تو کیا بتلانے کے لیے کہ اسلام میں عہد و پیمان کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ بھی عطا کر دیا ہے، لیکن غلبے سے پہلے اگر ایگریمنٹ کسی سے ہو چکا ہے تو ہمارے غلبے کے آنے کے بعد ہم اس ایگریمنٹ کو توڑیں گے نہیں، تو کافر سے کیا ہوا وعدہ توڑا نہیں جا سکتا، تو اس سے اندر سبق ہے کہ ایمان والے کے ساتھ کیا جانے والا وعدہ کیسا توڑا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر کافر سے ایگریمنٹ ہوا تھا، وعدہ ہوا تھا، تو اللہ فرما رہا ہے مت توڑو ان کے وعدوں کو جب تک کہ وہ مدت پوری 9 مہینے گزر نہ جائے۔ اس کے اندر جب 9 مہینے مدت گزرے گی تو پھر ان کے سامنے یہ پیشکش کریں گے اس کے اندر کہ اب تمہاری مدت ختم ہو چکی ہے، اب یا تو تم اسلام قبول کریں گے یا نہیں تو پھر ہمارے خلاف اگر تم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے تو پھر ہم تمہارے ساتھ جنگ لڑیں گے، بعد میں بولنا پڑے گا۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کے عہد و پیمان کی مدت کو ان کی مدت تک پورا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کو پسند فرماتا ہے، متقین سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں متقین کا لفظ آیا ہے، یہاں تقوی کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں پر متقین کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ عہد و پیمان کو پورا کرنا بھی تقوی میں داخل ہے۔ اس کے اندر کسی سے وعدہ کر کے وعدہ کو پورا کرنا یہ بھی تقوی میں داخل ہے۔ وعدہ کرنا، معاہدہ کرنا، ایگریمنٹ کرنا، یہ سب چیزیں اگر کسی کے ساتھ کر رہے ہیں آپ تو معلوم ہوا کہ یہ سب اس کے خلاف ورزی کرنا تقوی کے خلاف ورزی ہوگی اس کے اندر، تو معلوم یہ ہوا کہ عہد اور معاہدے کا پورا کرنا بھی یہ تقوی میں داخل ہے، اور اس تقوی والی صفت کو جو عہد میں ہو، وعدے میں ہو، پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے متقی و پرہیزگار لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ آخر دعوانا رب العالمین، ربنا ظلمنا انفسنا